الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. میں سب سے پہلے برادر محترم محمد زاہد صاحب شاہد صاحب اور ان کے برادران کو ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس قدر خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اسے توشائے آخرت بنائے. سردی کی شدت ہے اور اس محفل میں بچوں کی بھی شدت ہے. اسو میں تک کرڑالے اپنے تھان دے جانے کر لے آپ ہی سارے گھر بیٹھے نے انہاں کہ تسی جڑا نا ساڈی نمائندگی کر کے آؤ. تے اس لیے جڑا وے وہ اسی برداشت کرانگے انشاءاللہ. لیکن آپ بھی آنا چاہیے, سارے جانے نہیں کل چھڑنا چاہیے. میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا, میں اس سے زائد کیونکہ نعت خوانان شیر لسان تشریف لا چکے ہیں. میں نے جو قرآن کریم کی آیا مبارکہ تلاوت کی ہے, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ کیا ہے, اور اللہ رب العزت کا انداز جداگانہ ہے. قرآن کی کتنی آیات بینات ہیں جو محمد رسول اللہ کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کہیں رب کریم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر کہتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ ما زاغ البصر وما طغی, اس طرح سے حضور کی آنکھوں کی تعریف کی جا رہی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کا خالق و مالک جس کی آنکھوں کا تذکرہ کرے, جس کے چہرے کا ذکر والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر کرے اور واللیل کہہ کر اس کی کا ذکر کیا جائے, الم نشرح لک صدرک کہہ کر جس کے سینہ اطہر کا ذکر کیا جائے, اور ید اللہ میں میری گال 2-4 منٹ میں بس سن لوں. میں محفل میلاد مصطفیٰ جزاک اللہ, جس کے دست اقدس کا تذکرہ اس کا خالق و مالک, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر اس کا خالق و مالک اس کے ہاتھوں کی تعریف کر رہا ہو,
اور جس کی زبان اطہر کا ذکر رب کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ کر اس کا خالق اس کی زبان اطہر کا ذکر کر رہا ہو، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر رب کریم نے اس کائنات کو یہ بتایا کہ وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے، وجود مصطفیٰ کی شان کیا ہے، وجود مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کہ یہ جس شہر میں آتا ہے ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کیسے اٹھائی؟ بتایا یہ وجود 18,000 عالم کے لیے رحمت تو بن کے آیا ہے، اس کی برکت کائنات کے گوشے گوشے کو حاصل ہوئی، اس کے حسن سے، اس کے جمال سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جس ذات کے چہرہ انور کی تابانیاں پوری کائنات کو حاصل رہی ہوں، اور اس کے وجود کا عالم یہ ہو کہ وہ جس سرزمین پر آئے رب کریم اس کی قسم اٹھا کر کہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کیوں قسم ہے؟ اس لیے قسم ہے کہ حبیب تیرا وجود مقدس اس شہر میں موجود ہے، وانت حل بهذا البلد۔ اور رب کریم نے بتایا بیت اللہ کی عظمتیں وجود مصطفیٰ سے ہیں، مدینہ کی عظمتیں وجود مصطفیٰ سے ہیں، اس کائنات کے گوشے گوشے میں، اس کے ذرے ذرے میں اگر اللہ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہو رہی ہیں تو دنیا والوں یاد رکھنا یہ کس کی برکت ہے؟ یہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ذات کے حسن، جمال، کمال، سراپا، علم، حلم، اولاد، اصحاب، امت، کس کس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا؟ جس کی نسبت بھی حضور سے ہوئی اللہ نے اس کا خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا، کنتم خیر امت۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس قدر برکت ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کے غلاموں کو کائنات کے سب لوگوں سے ممتاز بنا دیا۔ وَيَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ساری امتوں سے، سارے لوگوں سے افضل بنائے گئے ہو۔ کیوں افضل ہو؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم روف ٹھنڈ دا اتنا کسر ہوتا ہے، ویکھ لو تسی کسی کو نہیں پتا کتنے ہے ایسا تے کتنے نہیں، سب منو پتا۔ میں یہاں پہ پہنچا تھا کہ آپ کائنات کے سب سے ممتاز لوگ ہیں، پوری کائنات کے لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، اس کو پوچھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام امتوں سے افضل تمہیں قرار دیا، کنتم خیر امہ، آپ جیسا کوئی نہیں تو ہمارے آقا جیسا کائنات میں کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کے غلاموں کا مقابلہ 18,000 عالم میں کوئی نہ کر سکے، اس مصطفیٰ کا مقابلہ کائنات میں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کے بانیان کو، برادر محمد زاہد کو، شاہد کو، اس کے دیگر بھائیوں کو، ان کی والدہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اور ان کے تمام رفقا جو اس
شدت کے موسم میں اہتمام کر کے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔